بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا روزوں میں نیت کا طریقہ۔ اگر کسی کے کسی نے کئی قضا روزے رکھے اور خاص متعین نہیں کیا کہ کس دن کا روزہ ہے، مگر یہ خیال میں تھا کہ جو سب سے پہلے قضا روزے تھے وہ رکھنے ہیں، کیا اس صورت میں روزے ادا ہو گئے یا نہیں؟ بنت مصطفیٰ انڈیا سے۔ جی بس اس کی نیت میں اتنا کافی ہے کہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، اور جو روزہ پہلے تھا وہ پہلے، جو بعد میں تھا وہ بعد میں، اتنی اجمالی نیت بھی ہوگی تو قضا روزے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن آئندہ جب قضا روزے رکھیں تو احتیاط یہ کر لیا کریں کہ یہ دل میں نیت کر لیا کریں کہ پراپر باقاعدہ نا، کہ میرے ذمے جتنے قضا روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا جو روزہ ہے اس کی قضا، پھر جب دوبارہ قضا روزہ رکھنے کی نیت کریں تو میرے ذمے جتنے قضا روزے باقی رہ گئے ان میں جو سب سے پہلا ہے، اس طرح سے پراپر واضح نیت کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اب جو رکھ لیے ہیں وہ ادا ہو گئے ہیں، آئندہ کی بات کر رہا ہوں۔ روزے قضا کرنے کا طریقہ۔ روزے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمے بہت سارے روزے قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روزے قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے۔ محمد زبیر بھائی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے روزے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جتنے سارے روزے ہیں سب کا حساب لگا کر سب کی قضا کرنی پڑے گی، اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلاں رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں چوتھا والا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس فلاں رمضان کے میرے ذمے جو روزے تھے ان میں سے، جو میرے ذمے روزے ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں، اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمے جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمے رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، اس لیے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سحری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی، اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی۔ اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے۔ قضا روزوں سے پہلے شوال کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے اگر باقی ہوں تو ان کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ رضوان صاحب کویت سے۔ جی ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ قضا بھی جلدی سے مکمل کر لوں گا۔ شوال کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا۔ رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے 6 روزوں یا ذی الحجہ کے 9 روزوں میں پوری کر سکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کراچی سے۔ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے روزوں ہی کی نیت سے ہوگی، اس میں شوال کے 6 روزے یا ذی الحجہ کے 9 روزے نہیں آ سکتے اس میں۔ منت کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا۔ کیا منت کے روزے میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ حمنا خان۔ جی نہیں کر سکتے، منت کے روزے بالکل الگ ہوں گے، رمضان کے قضا روزے بالکل الگ ہوں گے۔ عید کے بعد صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ عید تک کوئی مستحق تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو عید کے بعد ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تنوید خار انڈیا سے۔ جی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بہتر تو یہ کہ اس سے پہلے دے۔ مرحوم کی طرف سے روزے رکھنا۔ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو کیا اس کے وارث کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ شمس الحق دبئی سے۔ اس بارے میں دلائل متعارض ہیں، راجح بات یہی ہے ہماری نظر میں کہ نہیں رکھ سکتے روزے۔ ہاں اس نے روزہ رکھنے کی، روزے کے فدیے کی وصیت کی ہو، میت نے اگر وصیت کی ہو تو پھر 1/3 مال میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا، یہ فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہے۔ ساری زندگی کے روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس صورت کے لیے کوئی ہیلہ وغیرہ ہے؟ زینت علی۔ کوئی ہیلہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار کریں۔ اگر اس نے وصیت کی تھی فدیے کی تو وصیت پوری کر دی جائے، اگر وصیت بھی نہیں کی تھی بس توبہ استغفار کیا جائے اس کے لیے۔ روزے کے فدیے کی رقم کہاں خرچ کی جائے؟ مرحوم والدین کے روزے یا نماز کے فدیے کی رقم کن مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ تعمیر مسجد یا مدرسہ میں، یا کسی غریب سگے یا دور کے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے؟ شوکی صاحب کراچی سے۔ جناب فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس میں مالک بنانا ضروری ہے غریب کو، تو قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب مسکین ہو اس کو دے سکتے ہیں، مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ مدرسے کی انتظامیہ پر اطمینان ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ رقم خرچ کرے گی۔ تو جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے وہاں روزے اور نماز کے فدیے کی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ اچھا بھائی، 8 سال کے سجدہ تلاوت کی قضا کا طریقہ۔ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان صاحب دبئی سے۔ ادا کر لے، اندازہ لگا لے کہ کتنے سجدے ہوں گے میرے ذمہ، بہت زیادہ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، تو روزانہ 4 5 6 7 8 10 سجدے کر لے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں پورے ہو جائیں گے۔ تو
کوئی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا سجدہ کرنے میں, اور ثواب کتنا ہے سجدہ کرنے کا. حدیث میں آتا ہے جو ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے, اور ایک گناہ اللہ اس کا معاف کرتا ہے. نماز اور صدقہ لوگوں کو دکھا کر کرنا, نماز یا صدقہ وغیرہ میں اس نیت سے دکھاوا کرنا کہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو, کیا یہ ریا کے زمرے میں آتا ہے یا ایسا کرنا بہتر ہے؟ نیز اس کی حدود کیا ہیں؟ حمید اللہ صاحب کابل سے. دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے نیک بندے دکھا کے بھی صدقہ کرتے ہیں, چھپا کے بھی کرتے ہیں. چھپا کے کیوں کرتے ہیں؟ اخلاص کی وجہ سے. دکھا کے کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو دکھا کے آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. تو نماز دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو, یعنی سنتیں. تو اس میں ایک بڑا مقصد ہے بچوں کو بھی ترغیب ہو. آپ دکھائیں گے بیوی بچوں کو تو ان کو بھی ترغیب ہوگی, صرف آپ کے کہنے سے ترغیب نہیں ہوتی. آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں, تلاوت کیا کریں تو ان کو بھی ترغیب ہوگی. تو اس لیے کسی کے سامنے نماز دکھا کے پڑھنا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ دل میں آپ کے کیا ہے یہ اللہ ہی جانے. لیکن کچھ نماز چھپ کے بھی پڑھنی چاہیے اور دکھا کے بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح صدقہ خیرات, کچھ صدقہ خیرات وہ ہوں جو اللہ اور آپ کو پتہ ہوں. حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اور کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دکھا کے بھی ہوں. روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں, چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا. اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا, بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا, ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا, تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزے دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے. اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی. اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے, تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے. اور روزہ توڑنے سے مطلب رمضان کا روزہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک روزے کبھی درمیان میں ناغا ہو گیا, چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو, تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے, جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں, تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں. وہ تو یہ ضروری ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا. اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے, بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس. ظالم کے ساتھ میں کبھی تعاون کا اور اچھے لب و لہجے کا میں لوگوں کو مشورہ نہیں دیتا, اس سے اس کے ظلم میں اضافہ ہوتا. شوہر ظلم کر رہا ہے نا, اگر میں عورت کو کہتا ہوں کہ نچوڑ دو اس کو, اپنا طلاق دینے کے بعد جتنا حق تھا واپس لو, ایک چیز بھی نہیں چھوڑو. ابھی یہ کیس آیا طلاق کا, ایک خاتون کو طلاق دی ہے شوہر نے, بڑا ظلم کر رہا تھا, بہت نالائق, پھر طلاق بھی دے دی. تو وہ کہہ رہی ہیں جو مجھے سونا ملا تھا گفٹ, میں نے کہا پی جاؤ, جو مہر ہے وہ تو آپ کا حق ہے ہی, کیس کرو عدالت میں, لو, چھوڑو نہیں. جو گفٹ تحفے ملے تھے ایک چیز بھی واپس کرنے کی ضرورت, بولو نا. اگر آپ کو اللہ نے بہت دے دیا ہے, اتنا کہ آپ کو ضرورت نہیں, تو لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو. کم بختوں کے پاس بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں چھوڑو, نہیں چھوڑو. ظالم سے اپنا حق لینا سیکھو, ظالم سے, کیونکہ نہیں لوگے تو اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا. اسی طرح میں مرد کو بھی کہتا ہوں, بلا وجہ عورت طلاق مانگ رہی ہے, اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, خام خام میں اس کو دماغ خراب ہو گیا ہے, تو بولو پہلے مہر واپس کرو, صحیح ہے, جو میں نے اضافی گریبی میں تم پہ خرچ کیا سارا ریٹرن واپس. یہ نہیں کہ آپ آلو پراٹھے کو پیسے بھی واپس لے رہے ہیں, اتنا راشن کی نہیں, یعنی جو کوئی بڑی چیز گفٹ دی ہو, کیونکہ وہ بھی پی جاتی ہیں, طلاق بھی خود ہی مانگ رہی ہیں اور چیزیں بھی پی جاتی ہیں, نہیں چھوڑو. میں نے کہا لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو, تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح میں وراثت کا بھی کہتا ہوں, جو بھائی بہن کو وراثت نہیں دے رہا, تو میں ان بہنوں کو کہتا ہوں وراثت لے کے کتے کو کھلا دو, اس کے پاس بولو بھائی نہیں چھوڑو, کتے کو کھلا دو, یہ ثواب ملے گا. کیونکہ جانور پہ بھی رحم کرنے کا کیا ملتا ہے, کیونکہ یہ انسان نما جو کتا ہے نا, مرد کو تو اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا ہے, وہ تو اپنی جیب سے بھی عورتوں پہ خرچ کرتا ہے. وہ دوبارہ ایسا, چاہے اس کی اتنی بڑی داڑھی ہو, چاہے اس کے ماتھے پہ بہت بڑا محراب و تہجد کا, وہ خواتین کے فون آتے ہیں میرے میاں حج کر کے آ رہے ہیں, سوری میرے بھائی جو ہے حج کر کے آ گئے, عمرہ, اتنے نیک ہیں, مجھے ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے کہا اس بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ بہن کو مانگنے پر کیوں مجبور کر رہا ہے؟ عمرہ پہلے ضروری ہے, یہ وراثت پہلے دینا ضروری ہے. پتہ نہیں کس طرح کے عمرے ہو رہے ہیں ان کے, میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اس دفعہ کئی لوگ حج پہ گئے لوگوں کے پیسے کھا کے, ان کے ذمے لوگوں کے پیسے تھے, وہ نہیں دے رہے تھے, اور بیٹھے ہوئے کہاں تھے, حج پہ. میرے پاس کالز آ رہی تھی, میں نے کہا
अजीब स्टाइल है भाई, समझ में आने वाला। और माफिया मांग के जा रहे हैं भाई, किसी का कोई लेन देन हो तो माफ कर दें। आप बोलो मैं नहीं माफ कर रहा, मैं नहीं। मेरे पास एक दफा फोन आया कि भाई मुफ्ती साहब कोई मसला हो तो माफ कर दें, मैं हज पे जा रहा हूँ। मैंने कहा 500 में माफी होगी, फ्री पॉकेट भी नहीं होगी, 500 रुपए का बैलेंस डाल दो माफ। कह रहे मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप कौन सा सीरियस हैं, आप भी तो मजाक में ही माफी मांग रहे हैं ना। अगर सच्ची मुच्ची की माफी होती तो सबसे पहले बहन से माफी मांगते। बहन जो तारिक रोड की 2 दुकानें असल में तुम्हारी हैं एक्चुअली। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो मुझसे माफी मांग रहे हो भाई? ना मेरा आपका कभी फड्डा हुआ, ना मेरा आपका कोई ऐसा मामलात है। खाम खा के तकल्लुफ, फलां से माफी, फलां से। उससे मांगो जिसका हक खा के बैठे हुए हो, फिर मजा भी आए। वो शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा ना, कि सुना दूं, कि हमको देख के शर्मा हो तो शर्माने की दात भी दें। वो अपनी महबूबा से कह रहे हैं कि हमको देख के शर्मा हो तो शर्माने की दात भी दें। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। इंडिया का जवान आदमी है तो बड़ी प्यारी शायरी करते हैं वो। तो उन्होंने कहा हमको देख के शर्मा हो तो शर्माने की, खातून से अपनी महबूबा से कह रहा है कि अबे हमें देख के शर्म आए तो कुछ हम दांत भी दें, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शर्मा। शीशे में देख के खुद ही शर्मा, इसी पे खुश हो रही है। तो शौहर बीवी के हुस्न की तारीफ करे तो ठीक है, शीशे में देख के खुद अपने हुस्न की तारीफ कोई कर रहा हो, ये तो सब करते हैं। तो जिससे माफी मांगनी चाहिए उससे हाजी लोग माफी नहीं मांगते। अब्बा से नहीं मांगेंगे। अब्बा आइंदा से मैं जो आपको मैंने सताया, तमीज से बात नहीं करता था, आइंदा मैं आपकी खिदमत करूंगा, मुझे माफ कर दो। और देखो आप हज के बाद इंशाअल्लाह मेरे लबो लहजे में नरमी पैदा हो चुकी होगी। ये माफी है शरअन मुआफी, माँ से माफी मांगी जाए। और अब्बा अगर औलाद के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो अब्बा कभी माफी तो ना मांगे, लेकिन बता देंगे बेटा ठीक है जो कुछ हुआ इग्नोर करो, आइंदा मैं इंशाअल्लाह ख्याल करूंगा, या और किसी तरीके से उसको खुश कर ले। तो सब टोपी ड्रामे माफी के नाम पे चल रहे हैं, तकल्लुफात। तो कोई आपसे फोन करे ना माफी, बोलो 500 का बैलेंस डाल दे माफ, सब अगला पिछला माफ, ठीक है ना। नहीं डालेगा वो। तो जालिम का मेरा मौकिफ है ये कि जो तोबा करने वाला हो उसके लिए नरम हो जाओ, उसको छूट दो। तोबा कर ली ना किसी ने तो अल्लाह भी छूट देता है, उसको छूट दो। जितना उसके साथ नरमी का मामला कर सकते हो करो, लेकिन जो कमबख्त जुल्म कर रहा है उसको छूट मत दो। लोग कहते हैं भाई इससे तो और जुल्म बढ़ेगा उसका। भाई माफी करने से भी जुल्म का इम्कान बढ़ जाएगा। अगर आप में ताकत है, ताकत नहीं है तो एक अलग बात है। अगर कुव्वत है इंतकाम लेने की तो फिर लो इंतकाम। ताकत अगर है, नहीं है तो फिर तो जाहिर है कमजोर आदमी तो खाम खा के फड्डे करेगा तो और पिटेगा। वो एक बारीक सा आदमी जा रहा था, एक मोटे ने उसको धक्का दिया ना, मजाक किया, वो बेचारा गिर गया नीचे। मजाक बहुत बुरा लगा उसको। उसने कहा मैं भी इसकी ठुकाई लगाता हूँ। जब उठ के देखा ये तो इतना भारी भरकम है, तो इसने कहा यार अगर मैंने इसको इंतकाम लिया तो 3 धक्के और देगा फिर ये। तो जो बारीक लोग होते हैं उनका दिमाग, सारी ताकत उनकी कहाँ होती है, दिमाग में होती है। तो उसने कहा कि मैं इससे बोलूंगा तुमने मजाक किया, तो वो कहेगा हाँ मैंने मजाक किया। तो चलो मजाक तो चलता ही है, ठीक है ना, ऐसे करके अपनी शर्मिंदगी छुपा के निकल जाऊंगा। तो इस दुबले ने उस मोटे से पूछा, सब लोग मंजर देख रहे हैं, दुबले ने मुझसे पूछा आपने संजीदगी में धक्का दिया या मजाक किया है? उसने कहा मैंने जानकर संजीदगी में धक्का दिया है। तो ये होशियार देखो कह रहा है अच्छा हुआ वरना मैं इस किस्म के मजाक बर्दाश्त नहीं करता। निकल गया फौरन। अच्छा हो गया जानबूझकर किया है, वरना मैं इस किस्म के मजाक, क्योंकि जो बारीक आदमी है उसकी सारी ताकत कहाँ होती है, दिमाग में होती है। उसका दिमाग सब कुछ पी रहा होता है। तो जालिम के खिलाफ बशर्ते के ताकत भी हो, ये ताकत का लफ्ज लगा हुआ है, वरना ज्यादा फंटरगिरी अच्छी चीज नहीं होती। अल्लाह ने कुव्वत दी है तो लड़ो, हक नहीं छोड़ा करो अपना। हाँ बाज दफा हदीस में आता है कि जो हक पर होने के बावजूद हक छोड़ दे तो मैं उसके लिए जन्नत के बीच में घर की जमानत लेता हूं। तो याद रखो हदीस में इंतकाम लेने की भी तरगीब है, हक छोड़ने की भी तरगीब है। तो ये दोनों हदीसें अलग अलग मौके के लिए हैं। जहां हक छोड़ने से मुआशरे की इस्लाह हो रही हो वहां छोड़ देना चाहिए।